یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج پہلی محرم الحرام کی شب ہے اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 26 ذی القعدہ کو آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور 3 دن کے بعد پہلی محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو اس لیے اس حوالے سے آج ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے 13 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسلام لانے والوں میں آپ کا شمار کہا جاتا ہے کہ اس وقت 40 مرد اور 13 عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 39 مرد اور 23 عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں۔ اعلان نبوت کیے ہوئے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 5 سال گزر چکے تھے، 6واں سال تھا۔ لوگ اس وقت تک عمر اسلام سے مشرف نہیں ہوئے تھے، تو کفار مکہ آئے دن میٹنگ کیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکا جائے اور کس طریقے سے اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے۔ ایک میٹنگ ہوئی، ایک طرح کا فرسٹریشن تھا، تو سب نے کہا کیوں نہ ان کو ختم ہی کر دیا جائے، معاذ اللہ، ان کو قتل کر دیا جائے تو ساری کہانی ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات اٹھائی گئی میٹنگ میں کہ قتل کون کرے گا؟ کیا کوئی ایسا جوان، کوئی بہادر، کوئی مرد، کوئی ہے ایسا جو اس بیڑے کو اٹھائے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دے؟ تو پوری محفل میں، پوری میٹنگ میں سناٹا تھا۔ ایک آواز گونجی اور وہ آواز عمر کی تھی، اور حضرت عمر نے کہا، اس وقت تو حضرت نہیں تھے، میں قتل کروں گا، کیونکہ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے، ان کا پیغام بڑھتا جا رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم لوگ کافی پریشان ہیں۔ باپ کا الگ دین ہے، بیٹے کا الگ دین ہے، اور ماں کا الگ دین ہے، بیٹی کا الگ دین ہے، بھائی کا الگ دین ہے، دوسرے بھائی کا الگ دین ہے۔ ایک طرح کی عجیب بے چینی ہے، کیوں نہ ان کو ختم کر دیا جائے اور جو پہلے سے لوگ تھے ویسے ہی رہیں، پیسفل معاشرہ رہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تو حضرت نہیں تھے، آپ اٹھے اور آپ نے کہا میں قتل کروں گا، اور اسی ارادے سے آپ سیدھا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ چونکہ تلوار آپ نے اپنے نیام سے نکالی ہوئی تھی، ایک شخص تھے جن کا نام تھا نعیم، انہوں نے دیکھا تو پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو تلوار نکال کر؟ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ کہا ہاں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ تو کہا کیوں قتل کرتے ہو؟ کہا انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے، ویسا کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو صحیح بات کی دعوت دیتے ہیں، تم انہیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ لگتا ہے تم بھی مسلمان ہو چکے ہو، لگتا ہے تم نے بھی ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، چلو پہلے تم سے ہی لڑ لیتا ہوں۔ اور جب تلوار ان کی طرف بڑھائی، انہوں نے بھی غصے میں اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ ہاں ہم سے تو لڑ لو، مگر اپنے گھر والوں کی بھی خبر لے لو، کیونکہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب تو انسان کو یہ بات تو بالکل بڑی بری لگتی ہے کہ سامنے والا ہمارے گھر والوں میں کوئی ایسی بات نکال دے۔ تلوار رکھی، کا اچھا ایسا ہے تو رکو پہلے میں اپنے گھر کی ہی خبر لے لیتا ہوں۔ اپنے گھر کی طرف آئے، آپ کی جو بہن تھیں اور آپ کے بہنوئی دونوں حضرات نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو قرآن پاک جو نازل ہو چکا تھا اس کی تعلیم دینے کے لیے ایک صحابی رسول تھے حضرت خباب بن الارت، وہ موجود تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، چونکہ دروازہ بند کر کے پڑھایا جا رہا تھا کہ کب کون آ جائے، صرف عمر کا ہی خوف نہیں تھا، کفار مکہ میں سے کوئی بھی آ جاتا کیونکہ سب دشمن تھے۔
دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک دی گئی اور بڑے زور سے دستک دی گئی. سمجھ لیا گیا کہ معاملہ کچھ خراب ہے. حضرت خباب بن الارت کو کہا کہ آپ چھپ جائیں. بہنوئی نے آ کر دروازہ کھولا. پوچھا عمر کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ یہ آواز اندر سے جو آ رہی تھی وہ کس چیز کی تھی؟ کہا ارے ہوگی کسی طرح کی آواز. تم اتنے ناراض کیوں، اتنے بفرے ہوئے کیوں، معاملہ کیا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم نے ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت سعید ابن زید جو ان کے بہنوئی تھے، بردر ان لا تھے، انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم مسلمان ہو چکے. اتنا سننا تھا کہ عمر ٹوٹ پڑے ان کے اوپر، مارنے لگے، ہاتھ پیر جیسے تھا. بہن نے بچانے کی کوشش کی تو بہن کو بھی زور سے جھٹکا دیا، دیوار سے جا کر ان کا سر لڑا اور ان کے سر سے خون نکلنے لگا. جب بہن نے دیکھا کہ عمر ایسے ماننے والے نہیں ہیں تو کہا ٹھیک ہے، جتنا مارنا ہے مار لو، جتنا ستانا ہے ستا لو، لیکن ایمان دل سے نہیں نکلنے والا. جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اب اس کلمے سے واپس نہیں آنے والے ہم. تو عمر نے جب جلال کے عالم میں ایسا جملہ سنا تو رک گئے، رک کر کہنے لگے اچھا وہ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ، کیا ہے اس میں لکھا ہوا، کون سی دعوت تمہیں مل گئی ہے کہ ایسے دیوانے ہو گئے ہو؟ تو بہن نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، تمہیں چھونے کی اجازت نہیں ہے. کہا نہیں تھوڑا سا دکھاؤ تو میں کچھ پڑھوں گا بس. کہا نہیں اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے. کہا جاؤ جا کر غسل کرو. غسل کیا. عمر آئے اور آ کر کے جب اس ورق کو اٹھایا جو چند آیتیں اس میں لکھی ہوئی تھیں، اتفاق سے سورہ طٰہٰ کی آیات کریمہ تھی، اور ان میں پڑھتے پڑھتے عمر جب اس جگہ پر پہنچے اللہ تعالیٰ فرماتا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. معنی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہاں میں ہی اللہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے جہاں سے روشنی آ رہی تھی، وہ طویل واقعہ ہے. جب وہاں پہنچے تو یہ آواز سنائی دی کہ سنو میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. عمر نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو بدن کے رونگٹے کانپ گئے. اس ورق کو اٹھا کر کے بہن کو واپس کیا اور اپنے بہنوئی سے کہا مجھے لے چلو محمد عربی کے پاس. اتنا سننا تھا کہ وہ جو ٹیچر پڑھانے کے لیے آئے تھے، جو ٹیوٹر تھے، تو خباب ابن الارت ٹیوٹر کیا تھے؟ وہ ٹیوٹر تو ایک پروفیشن ہے. جو پڑھانے کے لیے آئے تھے وہ باہر نکل آئے. کہا عمر تمہیں مبارک ہو، کل ہی کی شام تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو خصوصی طاقت عطا فرما. اللہ اکبر. کہا کہ میں نے کل ہی تو دیکھا حضور دعا کر رہے تھے، لگتا ہے حضور کی دعا لگتا ہے کیا حضور کی دعا قبول ہوئی؟ چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. اب عمر کو لیا حضرت خباب بن الارت نے اور لے کر چل پڑے. پتا چلا کہ حضور دار ارقم میں موجود ہیں. حضرت ارقم ابن ارقم ایک صحابی رسول تھے، ان کے یہاں ہیں. پہنچے، لوگوں نے دروازے کی کھنکیوں سے دیکھا، اس میں جو تھوڑا سا ایک جگہ ہوتی نا، اسپیس ہوتا ہے، پہلے کے جو دروازے بنا کرتے تھے. دیکھا کہ عمر ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو چکے تھے اور دوسرے صحابہ کرام تھے. تو لوگ تھوڑا گھبرائے کہ عمر جلالی آدمی ہیں اور پتہ نہیں کس ارادے سے آئے ہوئے ہیں. تو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نے کہا کہ کھولو دروازہ، اگر عمر کا ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک، ورنہ آج ان کا کام ہی تمام کر دوں گا اگر انہوں نے آ کر کوئی بھی ایسا کام کیا. دروازہ کھولا تو اس سے پہلے کہ امیر حمزہ کچھ کہتے، اللہ اکبر، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. ان کی تلوار اس کا جو کیس تھا وہ پکڑا اور پکڑنے کے ساتھ ان کے دامن کو بھی ہاتھ میں لیا اور کہا عمر، ہلا کر کہا عمر کیا اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک ذلیل و خوار نہیں ہو جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ کلمہ ہی تو پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ. جس وقت حضرت عمر نے یہ کلمہ پڑھا لوگوں میں اتنی خوشی ہوئی کہ صحابی جو روایت کرتے ہیں اس حدیث کو وہ کہتے ہیں
پورے گھر میں جتنے صحابہ موجود تھے اتنے جوش سے سب نے نعرہ تکبیر لگایا کہ اس کی آواز پورے مکے کے لوگوں نے سن لی ہوگی. اللہ اکبر. پھر اس کے آگے جو واقعہ ہوا وہ ہم نے پچھلی محفل میں بیان کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہاں حق پر ہیں. تو کہا حضور چھپ کر کیوں؟ کھل کر عبادت کرے. کہا چلو. اب حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک تو اپنے اسلام کا اور سارے اسلام کا یہ ظہور ہوا، اظہار کیا گیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا کہ پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اب جو خاص بڑے بڑے کافر ہیں، آپ دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہمت عطا فرماتا ہے. بولیے سبحان اللہ. کیا جرت عطا فرماتا ہے. وہی عمر جو ابھی قتل کے ارادے سے آ رہے تھے، اسلام قبول کرتے ہی اللہ نے ان کے دل میں ایمان کا ایسا نور جگمگایا کہ اب کسی سے ڈرنے والے ہی نظر نہیں آتے ہیں. آپ نے ارادہ کیا کہ نہیں، چلو چل کر کے جو بڑے بڑے سردار ہیں نا ان کو جا کر خود بتاتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. کل تک دشمن تھے اسلام کے، مسلمانوں کے. اٹھے اور پہنچے سیدھا سب سے پہلے ابو جہل کے پاس. ابو جہل آپ کا سگا ماموں تھا، بالکل سگا ماموں، یعنی آپ کی والدہ کا بھائی تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہا عمر. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا یہ بتانے آیا ہوں کہ مسلمان ہو گیا ہوں. کہا عمر ایسا نہیں کرنا. کہا کر چکا ہوں، دروازہ تو کھولو. کہا نہیں دروازہ نہیں کھولوں گا، واپس جاؤ تم. کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ اگرچہ بھانجا ہے لیکن وہ ضرور مجھے چھیڑے گا، پریشان کرے گا. کہا نہیں دروازہ نہیں کھولنا، تم واپس جاؤ. وہاں سے نکلے، دوسرے جو بڑے بڑے سردار ملتے سب کو بتاتے جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس روایت کو روایت کرتے ہیں. اور سنیے، دیکھیے اسلام کیا ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا، ارے میں تو کسی کو بھی بتا رہا ہوں کوئی میرے ساتھ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اور ابھی کل تک یہ عالم تھا کہ جو کہتا میں مسلمان اسے سب جو ہے وہ بھیڑ لگا کر مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے. یہ میں کیسا مسلمان ہو گیا کہ سب کو تو مارا جائے اور مجھے مارا نہ جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کا یہ مزاج. فرماتے میں سب کو کہہ رہا تھا، کوئی مجھ سے بھیڑ ہی نہیں رہا تھا، کوئی مجھ سے کچھ بھی جو ہے وہ بات چیت ہی نہیں کر رہا تھا. تو ایک شخص نے مجھ کو کہا ادھر آؤ، تم چاہتے کیا ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے مکے کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں مسلمان ہوا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے، وہ شخص جو وہاں بیٹھا ہے اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس کے کان میں کہہ دو. وہ ایسا شخص ہے کہ کسی راز کی بات کو راز رکھتا ہی نہیں ہے، ابھی چند منٹ میں سارے لوگوں کو خبر ہو جائے گی کہ آپ مسلمان ہو گئے. حضرت عمر نے جا کر جیسے اس سے کہا، وہ کھڑا ہوا اور کہا سنو مکے کے لوگوں، عمر نے اپنا پرانا دین چھوڑ دیا ہے اور اسلام کو گلے سے لگا لیا ہے. اب اس کے بعد تو لوگ دھیرے دھیرے اکٹھے ہونے لگے. حضرت عمر فرماتے ہیں وہ مجھ کو مارتے تھے، میں ان کو مارتا تھا، ان سے لڑتا ان سے لڑتا. پھر کئی دن ایسا ہوا، یہاں تک کہ یہ حضرت عمر کا اثر تھا، آپ کے جلال کا اثر تھا. اس سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو بھیڑ لگا کر خوب مارا پیٹا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ مزاج تھا کہ جب ان کی طرف کوئی مارنے بڑھتا تو یہ خود مارنے کے لیے آگے بڑھتے تھے. تو لوگ مار کر یا مار کھا کر کے تھک گئے. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بھلے کوئی نماز پڑھ رہا ہو حرم کعبہ کے پاس، کوئی کچھ کر رہا ہو، کوئی جلدی چھیڑتا نہیں تھا. یہ حضرت عمر کے جلال کا اثر ہوا کہ آپ نے اتنی لڑائی لڑی سب کو چھیڑ کر آپ اتنا لڑے کہ سب تھک گئے کہ کتنا لڑا جائے، کتنا مارا پیٹا جائے، کتنا مار کھایا جائے. حضرت عمر کے جلال کی وجہ سے تو صحابہ کرام نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ عمر کا اسلام اللہ کی شان کا ظہور تھا اور اسلام کی طاقت کا ظہور تھا. اور جب عمر نے خلافت سنبھالی تو اللہ کے عدل کو قائم فرما دیا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کی ہے. حضور نے سارے مسلمانوں کو اجازت دی ہوئی تھی کہ سب لوگ ہجرت کرتے جاؤ مدینہ شریف کی طرف. تو ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ مدینہ شریف میں سب سے پہلے جو مکے کے ہجرت کرنے والے لوگ آئے ان میں سب سے پہلے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے نمبر پر نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر ہجرت کر کے تشریف لے گئے. اور جب حضرت عمر گئے تو تیار ہو کر گئے، باقاعدہ تلوار لگائی اپنے پاس اور پیچھے جو ہے وہ
تیروں کا وہ جو ہوتا تھا اس کو لگایا اور اس کے بعد کمان لی، ساری چیزیں تیار ہو کر کے حرم کعبہ میں آئے اور آ کر اعلان کیا کہ سنو میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، جن کو بھی لڑنا ہو، جن کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، وہ آئے اور آ کر کے مجھ سے فلاں وادی میں مل لے، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ سارے لوگ بیٹھے تھے مگر کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر سے مقابلے کے لیے کوئی آگے بڑھتا۔ تو فرماتے ہیں حضرت عمر جب پہنچے تو ان کے ساتھ 20 اور لوگ بھی تھے جو ان کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے۔ تو سب لوگوں نے ہجرت کی، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ مسلمان اکٹھے ہوئے مدینہ شریف میں اور اسلام کا نظام قائم ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بہترین حسن یعنی نبوت کے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک نظام، ایک سسٹم قائم فرمایا۔ جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دنیا سے وصال پرملال فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا آپ کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے۔ تمام صحابہ کرام کے اجماع سے، یعنی ان کی بالکل متفقہ رائے سے، ان کی کنسنسس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانی خلافت بہت کم ہے، 2 سال کچھ مہینے ہیں۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کرنا چاہا۔ اس سے پہلے آپ نے چند صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کر سب سے پوچھا کہ میں عمر کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے یہی کہا کہ آپ کے بعد اللہ کی مخلوق میں عمر سے افضل کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کا چناؤ، آپ کا سلیکشن بالکل پرفیکٹ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے رائے لے رہے تھے تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ تو جانتے ہیں کہ عمر کا مزاج بہت سخت ہے، تو پھر آپ ان کو اگر خلیفہ مقرر کر کے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ عمر کا مزاج سخت ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عمر سے بہتر تم میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اور رہی بات ان کے مزاج کے سخت ہونے کی، تو میں جانتا ہوں کہ ان کا مزاج کہاں سخت ہوتا ہے اور کہاں نرم ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری دی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی گریہ وزاری کی دعائیں ہیں جو آپ نے فرمائی کہ اے اللہ، میں اپنے زن اور اپنے فیصلے کے مطابق سب سے اچھے شخص کو تیرے بندوں کا نگہبان بنا کر جا رہا ہوں، تو میرے دل کی حالت کو بہتر جاننے والا ہے، اگر یہ کام عمر اچھے سے انجام دیں تو ان کے کام میں برکت عطا فرمانا، اور اگر یہ فیل ہو جائیں، یہ ناکام ہو جائیں تو پھر مجھے معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، اور کیسی خلافت کی کہ آپ کا جو نظام تھا وہ نظام کی چند جھلکیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ نے جب خلافت سنبھالی تو خلافت سنبھالنے کے بعد سارے جن لوگوں کو گورنر اور حکام مقرر کیا ان کے پاس آپ نے خط لکھا، اور خط میں 3 باتیں خاص طور سے ان سے کہیں۔ پہلی بات کہ تم ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگے۔ اس زمانے میں ترکی گھوڑا بڑے ناز و نعم کا اور بہت خوبصورت مانا جاتا تھا، تو فرمایا کہ تم اس گھوڑے پر سوار نہیں ہوگے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں کرو گے جس سے لوگوں کو ظاہر دکھانا چاہو کہ ہاں تم اب حاکم یا گورنر ہو گئے ہو۔ دوسری بات یہ کہی کہ تم بہت اعلیٰ قسم کا کھانا نہیں کھاؤ گے، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ تم بہت اچھے قسم کا کپڑا بھی نہیں پہنو گے، اور چوتھی بات یہ بھی فرمائی کہ سنو، تم اپنے دربار میں کسی کو دربان نہیں رکھو گے، کسی کو گارڈ نہیں رکھو گے، تمہارا دربار ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک شخص کے بارے میں جس کو مصر کا حاکم بنایا گیا تھا، ان کا نام تھا ایاز ابن غنم، ان کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ ریشم پہنتے ہیں اور انہوں نے اپنے دربار میں دربان رکھا ہوا ہے، یہ لیکن یعنی باقاعدہ بادشاہی والا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے خط لکھ کر کے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا وہ جس حالت میں انہیں پکڑ کر لاؤ۔ جب پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو، لے جاؤ اور بکریاں چراؤ۔ تم بکریاں چرانے کے لائق ہو، تم کو معلوم نہیں کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا، اور آپ کی سختی بھی ایسی تھی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ حکومت کا کام ایسی سختی کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا جس میں انسان حکم ماننے پر مجبور نہ ہو جائے۔
یہ آپ کا مزاج تھا کہ حکومت ایسی سختی کے ساتھ کرنی چاہیے کہ ہر انسان حکم ماننے پر مجبور ہو جائے، اور نرمی بھی ہو مگر ایسی نرمی بھی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے سستی اور کاہلی کے لوگ شکار ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کی وہ جھلکیں دکھاؤں گا جو آپ نے واقعات شاید نہیں سنے ہوں گے۔ اوس و خزرج کے قبیلے، جو مدینہ شریف میں دو قبیلے تھے اوس و خزرج، جن میں آپس میں بہت لڑائی بھی ہوا کرتی تھی، یہ جب مسلمان ہوئے تو یہ انصار کہلائے۔ انہی قبیلے میں سے کچھ لوگ تھے جو ملک شام کے علاقے میں ایک جگہ تھی، وہاں جا کر کے ایک چشمے پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور اس چشمے کا نام تھا غسان، اور وہیں پر جا کر یہ مقیم ہو گئے۔ پھر ارد گرد کے دوسرے شہروں کو اپنے قابو میں لے لیا اور یہ بادشاہ ہو گئے۔ تو ان کو ملوک غسان کہا جاتا تھا، یعنی غسان کے بادشاہ۔ یہ اتنے پاورفل ہو گئے تھے کہ انہوں نے قیصر روم، جو روم کی بادشاہت تھی، اس سے اپنا افیلیشن کیا ہوا تھا، اور کبھی ضرورت ہوتی تو ان سے مدد مانگتے، اور بڑا ان کا روب و دبدبا تھا۔ تھے یہ مدینہ شریف کے بیسیکلی، لیکن انہوں نے ایک بڑی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ وہاں کا ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا جبلہ ابن الایہم۔ یہ بڑا طاقتور، بڑا پاورفل بادشاہ تھا۔ آپ اس کی طاقت کا اندازہ یہ لگائیں کہ جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بادشاہوں کے پاس مدینہ طیبہ اور اسٹیٹ آف مدینہ قائم کرنے کے بعد، آپ نے سارے جو بادشاہ تھے، قیصر، کسریٰ، جتنے تھے، سب کے پاس آپ نے خط بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ اسلام قبول کرو، امن میں رہو گے۔ تو جب اس بادشاہ کے پاس بھیجا تو اس کو بڑا جلال آیا، کیونکہ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے ملک غسان، اسلام قبول کرو، تمہاری حکومت باقی رہے گی، اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا اچھا میری حکومت ختم کریں گے، وہ بھی مدینے میں چند لوگوں کے ذریعے؟ گھبراؤ مت، میں ایسا لشکر لے کر آتا ہوں کہ پورے مدینے کو تخت و تاراج کر دوں گا، مٹی میں ملا دوں گا۔ پھر یہ وہی لشکر تھا، اس نے قیصر روم کو بھی خط لکھا، اور وہاں سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر انہوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کو سوچا، لیکن میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، اور وہ جو غزوہ ہوا، غزوہ موتا، جس میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے اور عظیم عظیم صحابہ کرام شہید ہوئے، یہ اسی بادشاہ کے ساتھ لڑائی تھی۔ لیکن مسلمانوں کا جذبہ جہاد ایسا تھا، ان کی تدبیر ایسی تھی کہ پھر وہ سارے واپس ہوئے، لیکن یہ ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ وہ کب مدینے پر حملہ کریں گے۔ اب سنیے، ایک تو وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا اپنے تکبر کی وجہ سے، کیونکہ حضور نے اس کو ایسا کہا تھا۔ دوسری بات، جب اس کو خبر ملتی کہ انصار نے، جو مدینے کے لوگ ہیں، انہوں نے حضور کا کیسا استقبال کیا ہے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے کہ اپنا گھر بھی دے دیا اور اپنی دولت بھی دے دی، اور ان کے واقعات سنتا تو اس کا دل پسیجتا، کیونکہ وہ اسی قبیلے سے تھا۔ تو دھیرے دھیرے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی رہی۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو اس نے باقاعدہ حضرت عمر کو خط لکھا اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آؤ مرحبا، ویلکم ہے، آؤ دامن اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ جب مدینے داخل ہو رہا تھا تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بہت سی فوج اور سواریوں کے ساتھ اور بڑے خزانے لٹاتا ہوا مدینہ طیبہ آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو کہا کہ اس کا استقبال کریں تاکہ اس کی عزت میں کوئی کمی نہ آئے۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ حج کا موقع تھا تو حضرت عمر فاروق اعظم حج ادا کرنے جا رہے تھے، تو اس سے کہا تم بھی چلو، تو کہا چلیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ حج کر رہا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اس وقت وہ چونکہ بادشاہ تھا، اس نے جو کپڑا پہن رکھا تھا وہ ایسا تھا کہ زمین پر لتھڑ رہا تھا۔ جب وہ چلتا تھا تو پیچھے کپڑا زمین پر لتھڑتا ہوا چلتا تھا۔ یہ بادشاہوں کے تکبر کی ایک نشانی ہوا کرتی تھی، وہ اپنی شان سمجھتے تھے۔ اتفاق ایسا کہ طواف کے وقت میں تو کافی بھیڑ ہوتی، جب وہ طواف کر رہا تھا کسی شخص کا پیر اس کے کپڑے پر پڑ گیا، اور جب پیر اس کے اوپر پڑا تو وہ لڑکھڑایا، اور اس کا جو کپڑا تھا، وہ کپڑا بھی کہتے ہیں وہ تہبند کا حصہ تھا، اس کی تہبند کھل گئی۔ اب اس کو جو جلال آیا، جلال میں آ کر اس نے ایک مکہ اس بیچارے شخص کو ایسے منہ پر مارا کہ اس کی ناک ٹیڑھی ہو گئی۔ اب جب یہ معاملہ حضرت عمر کی عدالت میں آیا، غور سے سنیے کیونکہ اس واقعے میں بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں۔ جب یہ واقعہ حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، ملک غسان کو جو بادشاہ تھا جبلہ ابن الایہم، اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا ایسا کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے تو ایسا مارا ہے اس کو۔ تو کہا ٹھیک ہے،
فیصلہ یہ ہے کہ تم یا تو اسے راضی کر لو کہ یہ تمہیں معاف کر دے، یا تو پھر عدل یہ ہے، انصاف یہ کہ یہ تمہیں بھی زور سے مکہ مارے گا کہ تمہاری بھی ناک ٹیڑھی ہو جائے، یہی قصاص ہے۔ تو کہا رے وہ تو ایک عام آدمی ہے اور میں تو بادشاہ ہوں، میرے نام سے لوگ کانپتے ہیں، آپ مجھے اور ایک عام آدمی کو برابر کر رہے ہیں۔ کہاں یہی تو اسلام ہے کہ اسلام میں جب عدل کی بات آتی ہے تو کیا بادشاہ کیا رعایا سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہا میں نے تو سوچا تھا کہ اسلام قبول کروں گا تو میرا رتبہ اور بلند ہو جائے گا، آپ تو ایسا کر رہے ہیں، میں تو اسلام چھوڑ دوں گا۔ کہا اگر تو نے اسلام چھوڑا تو تو مرتد ہوگا اور تجھے قتل ہونا پڑے گا، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ جو اسلام قبول کرے اور پھر اسلام کو چھوڑ دے تو اسلامی حکومت ہے تو حکم یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس کی ساری رعایت تھی لیکن عدل میں کوئی خلل نہیں تھا۔ آپ سوچیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے اور یہ مسلمان ہوا تو کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اگر یہ ہٹا تو کتنا نقصان ہو جائے گا، نہیں۔ جو عدل ہے، جو انصاف ہے وہ اپنی جگہ، کوئی مسلمان ہوگا تو اپنے لیے ہوگا، کوئی ہٹے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ اس نے رات کا جو اجازت دی تھی وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے تھی، راتوں رات ہی وہ، چونکہ مکہ شریف میں معاملہ ہوا تھا، مکہ شریف سے راتوں رات وہ فرار ہو گیا اور قسطنطنیہ جو آج استنبول ہے وہاں جا کر اس نے پناہ لی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو آپ مسکرائے اور کہا کہ اس کا اسلام تو بس لگتا ہے آدھا ادھورا ہی تھا، ورنہ جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے اس کی جان تو جا سکتی ہے مگر نور اسلام نہیں جا سکتا ہے۔ پتا کیا چلا کہ جب بات شریعت کے حکم کی آئے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ارے بھائی اس کے بعد کیا ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا تو ایسا کیا ہو جائے گا ویسا کیا ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، ہدایت یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، یہ اس کی مرضی پر ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے جو ہے ہدایت سے محروم فرمائے۔ ہمارا کام کسی کو ہدایت پر رکھنا نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعوت ہدایت دیں، شریعت پر عمل کریں، جو مانے گا وہ اپنے بھلے کے لیے مانے گا، جو نہیں مانے گا وہ اپنے نقصان کے لیے مانے گا۔ تو اس واقعے سے یہ تو پتہ چلتا ہی ہے کہ حضرت عمر کی شان عدالت کیا تھی کہ آپ نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا اس کی طرف، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شریعت کے خلاف جائے تو پھر اس کی کوئی روح رعایت نہیں کرنی چاہیے اور بلا وجہ کی وہاں پہ مصلحت نہیں دیکھنی چاہیے جو غیر شرعی ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جہاں لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ فرماتے تھے، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا عالم یہ تھا کہ اب رات کے وقت میں جب سارے لوگ سو جاتے تب آپ شہر مدینہ کا چکر لگایا کرتے تھے۔ بادشاہت کیا ہوتی ہے کوئی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوچے، نظام اسلام کیا ہے یہ امام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت سے پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ رات میں آپ گشت لگا رہے تھے، آپ نے ایک آواز سنی، آواز یہ سنی کہ کوئی خاتون ہے اور وہ خاتون کوئی نغمہ گا رہی ہے، اور نغمے میں یعنی جو کوئی چیز سنگ کر رہی ہے، جو پڑھ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو ایسا ہو رہا ہوتا ویسا ہو رہا ہوتا۔ اس نے ایسی کچھ باتیں کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر پر کے دروازے پر آئے، آپ نے دستک دی اور پوچھا کہ کون ہو تم اور کیا معاملہ ہے تمہارا، تم اس طرح کے اشعار کیوں پڑھ رہی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا کہ دراصل میرا شوہر ایک جنگ میں گیا ہوا ہے، یعنی اسلامی لشکر کے ساتھ گیا ہوا ہے، اور مجھے اپنے شوہر کی بڑی یاد آ رہی ہے، محبت جوش مار رہی ہے، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں گناہ کر بیٹھتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم گھر آئے اور اگلی صبح کو ہی اپنی، چونکہ آپ کی زوجہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ نے اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ حفصہ، ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے کہ گناہ سے محفوظ رہے؟ تو حضرت حفصہ کو شرم آئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ حفصہ دین کی شرعی باتوں میں شرم نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تم بتاؤ۔ تو حضرت حفصہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ 3 مہینے، اور پھر زبان سے بھی کہا اور کہا زیادہ سے زیادہ 4 مہینے ایک بیوی اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے۔ حضرت عمر نے اسی وقت یہ لا بنایا، یہ قانون بنایا
کہ اب کوئی بھی شخص چاہے وہ جہاد پر گیا ہوا ہو اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا. آپ کو یہ بات بظاہر چھوٹی سی لگتی ہوگی، لیکن یقین جانیے ہم جس ملک سے ہیں، ہندوستان سے، لوگ کمانے کے لیے کوئی سعودی چلا جاتا ہے، کوئی کویت چلا گیا، کوئی قطر چلا گیا، کوئی بحرین چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، اور یہ لوگ 2-2 3-3 4-4 سال واپس نہیں آتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمائیں گے تو ہمارے بچے پڑھ لیں گے، ہماری بیویوں کے شوق پورے ہو جائیں گے، اور گھر ہمارے بن جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن ایسے بھی کیسز سننے کو آتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو نہ ان کی بیوی رہتی ہے، نہ ان کے بچے رہتے. ہر انسان کی ایک فطری ضرورت ہوتی ہے. ہمارے دین میں ہر چیز کا نظام موجود ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے پیسہ کمانا ہے، بے شک ضرورت ہے، لیکن آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کا کوئی قدم ایسا نہ ہو کہ آپ خود بھی گناہ میں پڑیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی گناہ میں ڈالیں، اور آپ کا گھر ہی پورا ٹوٹ کر رہ جائے اور آپ کو خبر ہی نہ ہو، صرف پیسہ ہی آپ کے ہاتھوں میں آئے. یہ کیسز دیکھے ہیں ہم نے، یہ کوئی صرف سوچ اور خیال کی بات نہیں. کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ جس دوست کے ذریعے پیسے بھجواتے رہے اور سامان بھجواتے رہے اپنی بیوی کے پاس، وہی دوست ان کی بیوی کو لے کر فرار ہو گیا. کیونکہ وہ بچے سمجھتے تھے کہ یہی دوست ہمارے پاپا ہیں. یہ باتیں میں کچھ کھل کر آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ ہماری یہ ریکارڈنگ بہت دور تک انڈیا میں کئی گروپس ہیں ایسے جن میں شیئر کی جاتی ہے، یہ ہماری آواز وہاں بھی پہنچے گی. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ شروع سے سمجھتے یہی ہمارے پاپا ہیں، پاپا کو وہ کیا جانے. اور وہ بیوی جب بھی کوئی خوشی کا موقع یا عید کا موقع یا کوئی شادی کا موقع آتا ہے تو بیویاں تیار ہوتی ہیں اور سج کر جاتی ہیں. ہر انسان کے سینے میں دل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد ہو یا عورت سب کے دل میں خواہش رکھی ہوئی ہے، اور ہر خواہش کو پورا کرنے کا اسلام نے جائز طریقہ بھی بتایا ہے. جب طریقہ وہ اختیار نہیں کیا جاتا تو انسان گناہوں کی طرف قدم اٹھاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو نظام قائم فرمایا تھا یہ اس کی ایک جھلک تھی. دوسری جھلک دیکھیے، رات میں گشت فرما رہے ہیں، دیکھا کہ صبح کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا، دودھ دہا جا رہا ہے جانور سے. ایک آواز آئی کہ دودھ میں پانی ملا دو، زیادہ ہو جائے گا. دوسری آواز آئی کہ نہیں امیر المومنین نے تو منع کیا ہے، کیسے پانی ملا سکتے ہیں. کہا امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ملا دو پانی. کہا نہیں، جیسے ہم ان کے سامنے ان کی بات ماننے کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، وہ موجود نہیں بھی ہوں تم بھی ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سالم سے کہا یہ دروازہ پہچان لو. صبح ہوئی، دربار لگا، کہا اس گھر والوں کو بلا کر لایا جائے. پہنچے تو پتا چلا کہ ایک ماں ہے اور اس کی بیوہ بیٹی ہے، دونوں کا خرچ پورا نہیں ہو پاتا ہے تو ماں دودھ میں پانی ملا دیتی ہے تاکہ زیادہ پیسے آ جائیں اور دونوں کا خرچ صحیح سے چلے. لیکن آپ نے، وہ بیٹی تھی جس نے کہا تھا نہیں دودھ میں پانی نہیں ملانا، ماں کہہ رہی تھی کہ پانی ملا دو. آپ نے فرمایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ تم میں سے کون ہے ایسا شخص جو اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے. آج تو نکاح کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور معافی چاہتا ہوں، یہاں کا جو ماحول ہے، جو میں نے دیکھا اور سنا ہے، معاذ اللہ کی لڑکے خود سے پسند کرتے ہیں کہ ہاں کس سے شادی کرنی ہے. یہ جو پسند کا سلسلہ ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یاد رکھیے، اگر لڑکی خاندان کی ہے اور لڑکا اگر کہے کہ ہاں میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس میں برائی نہیں ہے، یاد رکھیے. لیکن وہ شادیوں میں پارٹی میں گئے، وہاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس سے شادی کرنی ہے. دوسری جگہ ہے ڈھونڈ رہے ہیں کس سے شادی کرنی. بات ڈھونڈنے تک نہیں رہتی ہے، وہ ڈھونڈ بھی لیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرائیویٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، باہر گھومتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے بھائی، یہ ہم کس روش پر جا رہے ہیں، یہ کن کا کلچر ہم اختیار کر رہے ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. یاد رکھیے، کوئی کسی کو دیکھا، پسند آ گیا، اپنے والدین سے کہا، اس کے بارے میں پہلے سے پتا ہے اخلاق و کردار، کیونکہ بس فرسٹ سائٹ پر پسند کر کے نکاح کر لینا یہ تو بہت بڑی بیوقوفی، کیونکہ زندگی بھر کا سوال ہے. اصل چیز تو انسان کے اخلاق و کردار ہے. تو یہ پتا ہونی، چلو کسی کے اخلاق و کردار پتا تھے، بڑی تعریفیں سنی تھی آپ نے، دیکھا ایک نظر، پہلی نظر میں پسند آیا. کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب تک کسی سے نکاح نہیں ہوا ہے جو غیر محرم ہے، پہلی نظر پڑے فوراً ہٹا لے تو یہ معاف ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے.
تو کسی پر پہلی نظر پڑی ہٹایا، مگر دل میں محبت اٹھی، اپنے والدین سے کہہ دیا، نکاح ہوا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ماحول ہے نا، یہ بالکل ہی غیر اسلامی، یہ ناجائز و حرام۔ جب تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرائیویٹ ہیں، پرسنل موجود ہیں، ایک ایک لمحہ یہ دونوں فرشتے جو موجود ہیں نا، یہ گناہ میں لکھتے جا رہے ہیں۔ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ لکھتا جا رہا ہے، آپ سمجھ لیں یہ بالکل ہی غیر اسلامی طریقہ ہے۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ آپ کو اگر کچھ کوئی رشتہ پسند ہے بتا دیں، ورنہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیں۔ ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ شریعت نے صرف دیکھنے کی اجازت دی ہے، نیت کے ساتھ کہ ہاں اس سے اگر شادی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر کہ سب طے ہو گیا، ماں باپ نے دیکھ لیا، کہا بیٹا اب ایک بار تم بھی دیکھ لو، تو کہا ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے، وہ بھی کب؟ جبکہ لوگ موجود ہوں، ان کے سامنے ہی دیکھے، بس اکیلے میں نہیں، ایک مرتبہ اور دیکھ لے اور اس کے بعد پھر ڈن کر دے۔ اور یہ دیکھنے کا یہ مطلب ہی نہیں کہ پھر کئی بار دیکھتا رہے، اور معاذ اللہ یہ سب نہایت ہی بری بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون نکاح کرے گا؟ ان کے بیٹے تھے عاصم، انہوں نے کہا حضور ابا جان میں نکاح کروں گا۔ انہوں نے نکاح کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد سے جو عظیم شخصیت پیدا فرمائی، اس شخصیت کا نام حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے عظیم تھے کہ 2 سال صرف حکومت کی ہے، اور ایسی حکومت کی ہے کہ ایسا نظام اسلام قائم کیا جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم تھا، اور آپ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ سارے لوگوں کی زکوٰۃ وصول کی، اتنی وصول کی زکوٰۃ کہ زکوٰۃ کے پیسے رقم اس کا سامان رکھنے کے لیے جگہ نہیں بچی ہوئی تھی، اور جب اس کو بانٹنے کے لیے نکلا گیا تو کوئی مستحق نہیں تھا جسے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہ نظام قائم کیا تو کس خاتون سے یہ بیٹا ہوا؟ اسی خاتون سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ یہ تو آپ نے نظام قائم کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا جو صلہ عطا فرمایا وہ آپ نے سنا ہے کہ جب حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ جو حاکم مصر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں مصر کے لوگ آئے اور کہنے لگے حضور یہ جو دریائے نیل ہے سال میں ایک مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ ایک جوان خوبصورت لڑکی کو تیار کر کے اس نیل کے حوالے کیا جاتا ہے، اس کی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے، تب جا کر کے یہ دریا بہتا ہے، ورنہ دریا خشک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اسلام میں کبھی نہیں ہوگا، لیکن اتفاق ایسا کہ جب وقت آیا تو سچ میں دریائے نیل خشک ہو گیا۔ لوگ واپس آئے حضرت عمرو بن العاص کی بارگاہ میں، کہا حضور دیکھ لیجیے ہم تو کہتے تھے نا۔ آپ نے فوراً خط لکھا اور روانہ کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر نے جب خط پڑھا تو فرمایا اے عمرو تم نے بالکل صحیح کیا ہے، اور گھبراؤ مت، میں تمہیں خط لکھ کر بھیجتا ہوں، یہ خط تم دریائے نیل کو عطا کر دینا۔ اور وہ خط لکھا، اس خط میں لکھا تھا من عمر عبد اللہ امیر المؤمنین الى نیل مصر ان کنت تجری بامر اللہ ان کنت تجری من قبلک فلا تجری وان کان اللہ یجریک فاسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک، کہ اے دریائے نیل سن، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو مت بہ، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تجھے اللہ جاری کرتا ہے تو میں اسی اللہ واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ یہ خط عمرو بن العاص نے پڑھا، مسکرائے، دریائے نیل کے حوالے کیا، رات میں ڈالا گیا، صبح کو جب لوگ اٹھے تو دریائے نیل لبالب بہ رہا تھا، اور آج تک بہ رہا ہے، آج تک بہ رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ جنات کا اثر ہوتا ہے، یہ جنات کا اثر ہوتا ہے جو ایسی چیزوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جسے خلیفہ مسلمین بناتا ہے تو اس کا مقام آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے اولیاء کرام میں سب سے بڑا مقام غوث کا ہوتا ہے نا، سب سے بڑا مقام غوث کا ہوتا ہے، جیسے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سارے اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ تو یہ جو ہے جو غوث ہوتا ہے یہ اپنے وقت میں روحانی پیشوا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بڑا اختیار عطا فرماتا ہے، لیکن ان کی جو حکومت ہوتی ہے وہ خاص حکومت ہوتی ہے، وہ خاص حکومت ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ جسے خلیفہ مسلمین بناتا ہے، جیسے خلفائے راشدین میں جو خلیفہ ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ انہیں خاص حکومت بھی عطا فرماتا ہے اور عام حکومت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر پانی ایسا جاری ہوا کہ دوبارہ کبھی بند نہیں ہوا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
کے نظام عدل کی جھلک تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلے کے آثار نمودار ہوئے، زمین ہلنے لگی، تو میرے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کوڑے سے زمین پر ضرب لگائی اور کہا ساکن ہو جا، خاموش ہو جا، کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ زمین ساکن ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ اتنا خوشحال زمانہ تھا، اللہ اکبر۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ کے زمانے میں شہر مدائن فتح ہوا، جو ایرانیوں کا، جو یہ کسرا کے بادشاہ کے ماتحت تھا، اور بہت زیادہ اس سے مال غنیمت حاصل ہوا۔ اتنا مال غنیمت آیا، سنیے، کہ وہ فوج جو اس شہر کو فتح کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی وہ 60,000 کی تھی، اس میں 60,000 لوگ تھے، اور جب وہ مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو ہر شخص کے حصے میں، ان 60,000 میں سے ہر شخص کے حصے میں 10,000 درہم آئے تھے۔ درہم چاندی کے سکوں کو کہا جاتا ہے۔ 10,000 چاندی کے سکے ایک ایک شخص کے حصے میں آئے تھے۔ یہ سب کچھ بانٹ دیا گیا۔ بانٹنے کے بعد بھی جو تقسیم کرنے والے تھے انہوں نے لکھا کہ حضور بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا ہے، بانٹنے کے بعد بھی بچا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بچا ہوا ہے تو اور بانٹ دو، یہ عمر یا عمر کے باپ کا تھوڑی ہے، یہ تو مسلمانوں کا ہی حق ہے، جو بھی مال غنیمت آیا ہوا ہے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور اپنا حال یہ تھا کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا لوگوں سے کہ اب تو میں کما نہیں سکتا، کیونکہ اب میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنے کا، تو اب میں کیا کروں؟ اگر کمانے جاتا ہوں تو خلافت کے معاملات چھوٹیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے ایک تنخواہ مقرر کر دی جاتی ہے۔ وہ تنخواہ مقرر کی گئی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تنخواہ کو لیتے ہوئے بالکل عام لوگوں جیسی زندگی گزاری۔ نہ کوئی عیش و عشرت تھی، نہ کوئی دکھاوا تھا، نہ بہت زیادہ مال و غنیمت جو مال و دولت کا اظہار تھا، عام لوگوں جیسی بڑی سادگی کی زندگی گزاری۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے اوپر 80,000 کا قرضہ تھا، جو آپ کے شہزادوں نے اور دوسرے آپ کے قبیلوں کے لوگوں کی طرف سے ادا کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں موت عطا فرما۔ تو لوگ کہتے تھے اے عمر مدینے میں رہو گے تو کیسے شہادت ملے گی؟ لوگ جنگ تو باہر لڑی جاتی ہے، مدینے میں کیسے شہادت ملے گی؟ لیکن آپ دعا کرتے تھے، اور ہوا یہی کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا ابو لؤلؤہ، وہ اس کا ایک کیس آیا، آپ نے فیصلہ جو حق تھا وہ کیا، وہ ناراض ہو گیا اور اس نے تلوار جو ہے وہ اچھی خاصی تیار کی، خنجر تیار کیا، تلوار نہیں، یعنی چھوٹا چاقو جیسا ہوتا ہے، اور اس میں زہر وغیرہ لگایا۔ مجوسی تھا وہ، آتش پرست تھا، فائر ورشپر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ جب فجر کے وقت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کی عادت تھی کہ آپ جب مصلی پر کھڑے ہوتے، اور یہ بھی اصول تھا کہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہی نماز بھی پڑھاتے تھے، وہی امام بھی ہوتے تھے، تو آپ مڑ کر کہتے تھے کہ استووا الصفوف، کہ اپنی صفیں جو ہے وہ سیدھی کر لو بالکل۔ آپ نے فرمایا، اور جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی، جب صف سیدھی کرنے کو کہا تو یہ مجوسی جو ہے وہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا، چادر ایسی اوڑی تھی کہ چہرہ ظاہر نظر نہیں، وہ بھی فجر کا وقت تھا، بس وہ آپ کے بالکل قریب ہی پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اور جیسے ہی حضرت نے نیت باندھی اور نماز پڑھنی شروع کی، تلاوت شروع کی، اس نے آگے بڑھ کر کے آپ کے کندھے پر اور آپ کے بازو میں زوردار 3 وار کیے، اور اس کے بعد پھر بھاگنے لگا۔ تو جب لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی تو ہر طرف خنجر چلاتا جا رہا تھا، پھر آخر میں ایک شخص نے اس کے اوپر چادر ڈال دی تو وہ بھاگ نہیں سکا اور دیوار سے ٹکرا کر کے اسی جگہ گرا، اور لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے خودکشی کر لی، وہ مر گیا۔ نماز کا وقت کم تھا، دیکھیں نماز کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے گھر لایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے جلدی سے فجر کی نماز پڑھائی، سارے لوگ حاضر ہوئے، آپ کو دودھ پلایا گیا تو زخم اتنا خطرناک تھا کہ وہ سارا دودھ آپ کے زخم سے باہر آ گیا۔ نبیذ پلائی گئی، جیسے کھجور کو رات میں پانی میں بھگو دیا جاتا ہے تو اس کا جو پانی ہوتا ہے کشمش وغیرہ کا، یہ پلایا گیا تو وہ بھی باہر آ گیا۔ پھر 3 دن آپ یوں ہی زخمی حالت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 3 دن جو عطا فرمائے، اسی میں آپ نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن وقاص اور
ایک اور صحابی رسول تھے، ان کو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اور فرمایا کہ آپ لوگ میں سے ہی کوئی خلیفہ ہوگا جو رائے سے آپ متعین کر لیں، جس پر لوگ راضی ہو جائیں وہ خلیفہ اسلام بنے گا۔ اس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ چنا گیا۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ کے زمانے میں جس قدر تیزی سے اسلام پھیلا اور نئی نئی جگہیں اسلامی حکومت میں داخل ہوئیں، اگر چند مہینے اور سال آپ اور حکومت کر لیتے تو دنیا کا وہ کوئی حصہ نہ ہوتا جہاں اسلام نہ پہنچ جاتا۔ اس قدر تیزی سے آپ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں، اسلامی حکومت کا دورہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم